अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 25 दिसंबर बरोज जुमेरात बड़ी खबरें आ रही हैं, खासतौर पे मिर्जा शहजाद अकबर जिन पर कल रात हमला हुआ, अस्पताल गए और उसके बाद सवालात उठे। हमलावर कौन था, कैसे हमला हुआ, कहां पर हमला हुआ? क्योंकि इब्तदाई तौर पे काफी खबरें आई ना कि वो मार्केट में थे, वहां पे किसी हमलावर ने मुक्का मार दिया, ये किया वो किया, हॉस्पिटल चले गए। इस हवाले से ताजा तरीन अपडेट्स आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। फिर रात को पीटीआई की जानब से खबर जारी होती है, शेख वकास अकरम कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, हम शहबाज शरीफ की आफर को जूते की नोक पर रखते हैं और मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। वो शहबाज शरीफ जो सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवा सकता, वो हमें क्या दे सकता है, उससे क्या मुज़ाकरात करने। अच्छा, इतनी देर में एक और रात गए अलामिया जारी होता है। ये अलामिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का होता है, जिसमें मुज़ाकरात की बात की जाती है। तो रात को हमने वीलॉग किया था कि अगर मुज़ाकरात का मैंडेट अशक ज़ई के पास है तो फिर शेख वकास अकरम का क्या तुक बनता था कि वो मुज़ाकरात के हवाले से उस पर रद्द-ए-अमल दे। अच्छा, फिर अलीमा खान का वो बयान जिसमें वो उन्होंने कह रखा है कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, पीटीआई उसे उन्हें ओन नहीं करती। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अचक ज़ई ने मुज़ाकरात की बात कर दी, पीटीआई ने मुज़ाकरात से पीटीआई पीछे हटी और उसके बाद सुहेल अफरीदी, इमरान खान का जेल से हुक्म कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो। और फिर आप वर्कर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो नया मुतालबा है, मुज़ाकरात की हामी भर ली गई है, इसके अंदर तो इमरान खान की रिहाई का जिक्र नहीं है, इसके अंदर मुलाकातों का जिक्र नहीं है, तो फिर ये क्या है? बेशुमार सवाल उठ रहे हैं ना। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ट्रक की बत्ती दी जा रही है, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से ट्रक की बत्ती कि उन्होंने कह रखा कि 8 फरवरी को एहतजाज होगा। तो तारीख तो मैं आपको बता चुका हूं, 25 दिसंबर है आज, तो यानी 1.5 माह के बाद एक दिन का एहतजाज होगा, यानी 1.5 माह, यानी ये तारीख चलती हुई, यानी वो लोग सवाल उठा रहे हैं तारीख चलती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। अडियाला से क्या खबर आई है? इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी की जानब से एक दावा किया गया कि पुलिस ने उन्हें किस तरह से धमकियां दी। वो जो कह रहे थे ना कि पानी के अंदर ये नहीं, कोई केमिकल नहीं, फलाना नहीं, ढमकाना नहीं, झूठ बोला जाता है, ऐसा है वैसा, इस हवाले से तो बहरहाल आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। 25 दिसंबर बड़ा अहम दिन है। कभी तो 25 दिसंबर पाकिस्तान के अंदर योम कायद के दिन से मनाया जाता था, हवाले से कायद डे, कायद आजम मोहम्मद जिन्ना साहब की सालगिरह। अब लोग भूल चुके हैं, अब ना कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर को याद करता है, ना कायद आजम को, ना इलामा इकबाल को। जरूरत क्या है? अच्छा, फिर 25 दिसंबर को ही पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर, साउथ एशिया के नेल्सन मंडेला, नवाज शरीफ साहब की सालगिरह भी मनाई जाती है। अच्छा, फिर 25 दिसंबर को ही मरियम नवाज और शोहरे अव्वल, मर्दे अव्वल कैप्टन सफदर, उनकी शादी की एनिवर्सरी भी, तो बड़ा अहम दिन। फिर कल 26 दिसंबर मैंने कल एक वीलॉग किया था, मैंने कहा था जिसमें आपको बताया था कि इस्लामाबाद में तैयारे जो है वो रिहर्सल कर रहे हैं और यूएई के सदर आ रहे हैं और इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, पूरा इस्लामाबाद बंद होगा। तो अब वो क्योंकि लोगों ने तनकीद की, तो अब एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन आ गया है, इसमें बताया गया है जी 26 दिसंबर को, यानी कल सब कुछ खुला होगा, छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। जरा मिर्जा शहजाद अकबर के हवाले से बात कर लेना कि क्या जो पहला बयान आया है, क्योंकि देखिए रूमर्स थी ना, अगर ये तस्वीर जो आई है ना शहजाद अकबर की, जो उनकी जो हॉस्पिटल से तस्वीर आई, बड़ी खून लगा हुआ है, यहाँ पे मुंह से खून निकल रहा है, नाक पे जख्मी है, अजीबोगरीब तरह की सूरत हाल है ना। अब जो उनका पहला बयान आया वो जरा मैं आपके सामने रख लूं। कहते हैं एक सफेद फार्म शख्स घर पर आकर तकरीबन 10 मिनट तक मुझे पीटता रहा, यानी घर के अंदर घुस के हमला हुआ है। वो रात को जो इनिशियल बताया गया वो जी मार्केट जा रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो उन्होंने बताया मेरा घर था, एक सफेद फार्म यानी गोरा लोकल वहां का कोई होगा, जाहिर है उसको क्या शहजाद अकबर से दुश्मनी हो सकती, किसी ने हायर किया होगा। एक सफेद फार्म शख्स घर पर आकर तकरीबन 10 मिनट तक मुझे पीटता रहा, चेहरे पर दर्जनों मुक्के बरसाने के बाद
کہ سبابت چہرہ زخمی ہے. 8:10 پر گھنٹی بجنے پر دروازہ کھولا تو اس نے مارنا شروع کر دیا. گھر والوں کے شور مچانے پر حملہ ور بھاگ گیا لیکن پھر آ کر مارنا شروع کر دیا اور ویڈیو بھی بنائی. اگر ویڈیو بنائی گیا تو اس کا مطلب ہے وہ کسی کو دکھانا چاہ رہا ہوگا کہ مشن جو ہے وہ پورا کر دیا میں نے, مشن اکمپلشڈ. تو حملہ ور بھاگ گیا لیکن پھر آ کر مارنا شروع کر دیا اور ویڈیو بھی بنائی. میرے بے ہوش ہونے پر وہ چلا گیا. پولیس بے ہوشی کی حالت میں ہی مجھے ہسپتال لے گئی. اب ہسپتال سے آ کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرا رہا ہوں. پولیس میرے گھر میں سی سی ٹی وی کی فوٹیج لے گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. یعنی یہ صبح کے وقت کہتے ہیں آج صبح طلوع سے پہلے 8:00 پر ان کے گھر پر حملہ کیا. تو یہ انہوں نے بتایا اور ساتھ ہی بتایا گیا کیونکہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے جب شہزاد اکبر کا ذکر ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس شخص کی میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو لوگ اس کو ملا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ وی لوگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو چیز ظاہر ہے آپ شہزاد اکبر جب اپنا وی لوگ کریں گے یا باقاعدہ کوئی ویڈیو پیغام دیں گے تو چیزیں ذرا اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے. بہرحال یہ انہوں نے بتا دیا ہے. دوسرے نمبر پہ نورین نیازی صاحبہ کا ایک انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بروز منگل یہ جو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا تعداد کم تھی, اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا, میں دوبارہ یہ پچھلے میں 2 دنوں سے ذکر کر رہا ہوں نا, کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی وہ تعداد اتنی کم نہیں تھی جتنی آپ بتاتے ہیں. اچھا آپ وہاں پہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک صحافی دوست ہیں ان پر لوگ چڑھ گئے او دیکھو نون لیگ کا ایجنڈا چلا رہے ہیں, فلانے کا ایجنڈا چلا رہے ہیں. لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے. کہتے ہیں بروز منگل جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو پولیس نے آ کر دھمکی دی کہ اس دفعہ ہم نے پانی میں تیزاب بہت زیادہ ڈالا ہے. اس دفعہ بہت زیادہ, اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی ڈالا جاتا ہے, اس دفعہ زیادہ ڈال دیا. تو وہ طلعت حسین کو ذرا یہ ویڈیو بھیجے نا, یہ خبر بھیجے جو کہہ رہے تھے کہ سادے پانی کو تیزاب والا پانی بنا دیتے ہیں, کہ بہت زیادہ ڈالا ہے. بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جائیں. اس لیے ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا. اس کی بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی. اگر سب نے پہن لیا تھا وہ شاپر وغیرہ نا پانی سے بچنے کے لیے, لیکن تعداد کم تھی. اور حلیمہ خان صاحبہ نے ذرا جھاڑ بھی پلائی تھی کے پی کے کچھ منسٹرز کو کہ آپ تو کہہ رہے تھے لوگ آ رہے ہیں, اس دفعہ آپ کی ڈیوٹی تھی تو اتنے کم لوگ, اور وہ بھی زیادہ پنجاب اور پنڈی وغیرہ کے لوگ ہی آئے ہوئے تھے. تو وہاں سے تو بس 2-4 منسٹر خود ہی آ گئے تھے. تو بس اتنی سی بات تھی. اچھا جی اب کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا رات کو وہ کہا گیا جنہیں مذاکرات نہیں ہو رہے, پھر بتایا گیا جی علیمہ خان کی اور محمود خان اچکزئی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر کافی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ہے. علیمہ خان کو منایا گیا ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات تو ذرا یہ کل کو یہ تو نہ کہے نا, یہ نہ کہے نا کہ ہم نے تو مذاکرات کی بات کی تھی, یہ فیشسٹ ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ دھمکانے ہیں, یہ دیکھو یہ بھاگ رہے ہیں, یہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو ٹھیک ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم احتجاج سے کون سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. احتجاج کی تیاریاں ایون ذیلی کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. کہا گیا اگر 8 فروری ایک دن کا احتجاج, اور 8 فروری تو ابھی بہت دور ہے. تو دوسری طرف سہیل افریدی بھی اپنی تیاریاں, وہ لاہور جا رہے ہیں, وہ اپنی تیاریاں شروع رکھیں گے. تو اب جو نئے دیکھیں نا, اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی خان کی رہائی اس میں نہیں ڈالی گئی مذاکرات کے اندر, یہ ہے وہ خان اس طرح کی رہائی نہیں چاہتا. اس طرح اگر مذاکرات ہوتے ہیں حکومت سے اور حکومت کہتے ہیں دیکھو ہم نے خان کو رہا کر دیا, سارا کریڈٹ خان کی محنت پر پانی, دیکھو خان نے ہمارے اوپر آگے گھٹنے ٹیک کے ہمارے ساتھ ڈیل بنا لی, تو وہ تو خان کہتا ہے کہ نہیں میں عدالتوں کے ذریعے, اور علیمہ خان نے بتایا کہ خان کی رہائی کی کوئی شرط نہیں رکھنی. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ رہائی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی, کہ علیمہ خان نے بھی کہا خان اس طرح رہا نہیں ہونا چاہتا, تو رہائی کی کوئی شرط نہیں ہے. اس سے کہ اصولی چیزوں پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا جو ادھر سے کہا گیا پرپوزل دیا گیا, اصولی چیزوں پر نئے میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات, متفقہ نئے الیکشن کمیشن کی تقرری, پارلیمانی بالادستی, یعنی انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا چنگل, اس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آ جائے. قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری, آئینی اور جمہوری اقتدار کی مضبوطی کے لیے 2.5 لاکھ کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا بس یہ چیزیں ہیں, اصولی چیزیں ہیں, کوئی پیشگی شرط نہیں ہے. اگر آپ سویلین سپرمیسٹری کے لیے, شفاف الیکشن کے لیے, اصول کے لیے, جمہوریت کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں
تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اصولی چیزیں. اچھا پھر ایک چیز میں بھول گیا تھا، جب میں 25 دسمبر کا ذکر کیا تو آج کرسمس بھی ہے. مسیح برادری کی، وہ جسے عید کہتے ہیں، ان کی عید ہے آج سادہ لفظوں کے اندر. تو مسیح برادری جو اگر مسیح کمیونٹی ہمیں دیکھ رہی ہے تو ان کو بھی کرسمس کی مبارک ہو. یہ چیزیں مس ہو رہی تھی، اور پاکستان میں یہ اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو اقلیتیں ہیں، چاہے وہ کرسچن ہے، کوئی بھی کمیونٹی ہے، تو سب کے ساتھ رواداری کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ چلا جائے. یہی بانی پاکستان کا میسج بھی تھا، اور یہی اسلام بھی سکھاتا ہے ہمیں. یہ نہیں کہ صرف بانی، اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ مل جل کے اچھے طریقے سے رہو، ان کا خاتمہ نہ کرو، انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور نہ کر دو. تو مسیح برادری بھی جو ہے ان کو بھی، اور کیونکہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے گزشتہ 3 برسوں کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے 57 غیر ملکی دورے کیے، جن کے دوران تقریباً 13 ارب ڈالر مالیت کی 107 مفاہمتی یادداشتوں یعنی MOUs دستخط کیے گئے. افسوسناک امر یہ ہے کہ ان میں سے $1 بھی عملی طور پاکستان میں نہیں آیا. یعنی جتنے بھی دورے کیے گئے ہیں سب کے سب ناکام دورے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ PTI یہ سمجھتی ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے یہ سہیل افریدی پر کوئی بھی کیس بنا کے سہیل افریدی کو نااہل کروا دیں گے، اور یہ مذاکرات کہہ کے PTI کی تحریک کو کچل دیں گے. لیکن انہوں نے کہا تحریک تو جاری رہے گی، تحریک تو جاری رہے گی. کوئی نیا سہیل افریدی نہ وزیر اعلیٰ رہا، کوئی نیا آیا وہ بھی تحریک جاری رکھے گا. لیکن حکومت ظاہر ہے اپنی طرف سے چلاکی سے کام لے رہی ہے. حافظ عبداللہ نے بھی کہا کہ ادھر عافیہ صدیقی سے امریکہ کی جیل میں ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان سے پاکستان میں ملاقات نہیں ہو سکتی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.